اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ 15ویں پارے کے شروع میں سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تو بہت سی مشکلات پیش آتی تھی، اور انتہا ان مشکلات کی تب ہوئی جب اللہ کے رسول طائف تشریف لے گئے اور طائف کے لوگوں نے آپ پر بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، جس میں اللہ کی طرف سے پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے کہ اے نبی، اگر آپ کہیں تو ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے درمیان ہم پیس دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یقیناً ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ تو طائف کا یہ انتہائی دردناک سفر جب ختم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے پیارے اور انتہائی ہمدرد چچا ابو طالب، یہ دونوں حضرات دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول کے لیے حالات انتہائی مشکل ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان مشکلات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا فیصلہ فرمایا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی جب بہت زیادہ ٹینشن میں آ جائے، بہت سے حالات چاروں طرف سے تنگیاں پیدا کرنے لگیں، تو پھر ایک آسان راستہ ہوتا ہے، آپ کچھ وقت کے لیے سفر پر نکل جائیں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں آپ کے حالات آپ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، وہاں جائیں گے ذہن کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اپنے رسول کے لیے بنایا اور آپ کو اس سفر پر اللہ لے گیا جہاں کوئی انسان نہیں گیا، اور اپنے خاص دربار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بلا لیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو، تاکہ آپ کو اللہ کچھ ایسے حقائق دکھائیں جن کو دیکھ کر آپ اپنی امت کو سمجھائیں کہ میں نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اور ان مناظر سے آپ اپنی امتوں کو ڈرائیں، اور جو اچھے مناظر آپ دیکھیں ان مناظر اور واقعات کے ذریعے سے آپ اپنی امتوں کو رغبت دلائیں۔ غرض واقعہ اسراء اور واقعہ معراج ایک ہی رات میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول اپنے جسد اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکہ سے پہلے تشریف لے گئے مسجد اقصی بیت المقدس، اور اس کے بعد وہاں سے آپ تشریف لے گئے آسمانوں کے اوپر جہاں تک اللہ نے لے جانا مقدر فرمایا تھا۔ آپ کا سفر مکہ سے بیت المقدس تک اسراء کہلاتا ہے، جو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ بیداری کی حالت میں ہیں، آپ کے مکمل جسم کے ساتھ میں ہیں۔ یہ اسراء کا واقعہ اللہ کے رسول کا وہ معجزہ جس کا اگر کوئی انکار کر دے گا وہ شخص دائرہ ایمان سے باہر ہے۔ دوسرا حصہ اس واقعے کا ہے بیت المقدس سے اللہ کے قریب آسمانوں کے اوپر جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے ہیں، اس کا کچھ اجمالی تذکرہ سورۃ النجم میں آیا ہے اور تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ چونکہ اس واقعے کا ثبوت اس درجے میں یقین والا نہیں ہے جس درجے میں ان آیتوں کے ذریعے جو قرآن کے اندر آئی ہیں، اس لیے وہ واقعہ یقیناً ثابت ہے، لیکن اس واقعے سے کچھ ہلکا سا کم، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قطعیت سے ظنیت کی طرف گیا ہے، تو اس لیے وہاں اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ شخص گمراہ ہے، اس کا دین خطرے میں ہے، لیکن وہ سرے سے ایمان سے باہر ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ الغرض اللہ نے 15ویں پارے کی شروع کی آیت میں واقعہ اسراء کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ احسانات ذکر کیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بنو اسرائیل پر اللہ نے 2 مرتبہ مشکل حالات مسلط کیے ہیں، ان کا بیان اللہ نے فرمایا۔ دنیا میں اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے بنو اسرائیل پر 2 مرتبہ ایسا ظالم اور ایسا جابر شخص مسلط کیا ہے کہ اس نے ان لوگوں کی نسلیں تقریباً ختم کر دی۔
جڑیں بچ گئی، صرف بیج بچ گیا، ورنہ یہ لوگ سرے سے صفحہ ہستی سے مٹ چکے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے بتایا کہ ہم نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ تمہیں مشکل میں ڈال کر کے کچھ چھوڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب عذاب نہیں دیں گے، دوبارہ پھر کرو گے پھر عذاب دیں گے۔ چنانچہ ہٹلر کے واقعات اس کے بعد کے ہیں، اور پھر اللہ ان کو دوبارہ آزمائشوں میں گھیرے عین ممکن ہے۔ ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، کیونکہ شرارتیں ابھی بھی چرم پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ دنیا میں ہم دنیا سب کو دیتے ہیں، لیکن کس کو دنیا بذات خود صرف دنیا چاہیے، اور کون آخرت کا طالب ہے ساتھ میں دنیا بھی چاہیے۔ جو شخص صرف دنیا طلبی میں لگ گیا، آخرت کو بھول گیا، اللہ کے احکام کو پسے پش ڈال دیا، اللہ پر ایمان اس کا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو اس نے دیکھا نہیں ہے، نظر انداز کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ دنیا طلب کر رہا ہے تو اب ہمارے 2 شرط 2 اصول ہیں۔ پہلا، جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے۔ طلب کرنے والے 1000 ہیں تو 1000 کو سب کو مل جائے ضروری نہیں ہے، اور جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے۔ 1000 میں سے 100 کو دینے کا فیصلہ کیا ہے، انہیں چاہیے تھے 1 کروڑ، اللہ 2 لاکھ دے دیں گے، یا اس سے کم و بیش، جو اللہ چاہے گا وہ دے گا۔ یعنی دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو ہر ایک کو نہیں ملے گی، ضرورتیں سب کی پوری ہوں گی، دنیا کی عیاشیاں آسائشیں جتنی اللہ چاہے گا اور جس کو اللہ چاہے گا اتنا دے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص آخرت کے لیے عمل کرنا لگے، یعنی دنیا چاہیے لیکن اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر کے دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کی محنتوں کی قدر کریں گے، اور جس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں یقیناً اس پر آپ نوازتے ہیں۔ الغرض اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آگے کے یہ 2 رکوع ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 14 اصول ذکر فرمائے ہیں جو آپ کی زندگی کو صحیح معنی میں دین پر لا سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں کے اندر ان 14 اصول کو استعمال کریں، ان 14 اصول کو اپلائی کریں، یقیناً آپ اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں، اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تنہا ایک اللہ کو پکاریں، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کا معبود نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ضرورتیں، آپ کی اولاد، آپ کی مشکلات اور مسائل کا حل سب کچھ آپ اللہ کے حوالے کریں، اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے فریادیں کریں۔ یہ پہلا حق ہے جو اللہ کا ہے، اور آپ کو وجود اللہ دیتا ہے، لیکن وجود کا ظاہری سبب آپ کے والدین ہیں، اس لیے دوسرا حق اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا اصول توحید ہے، اور دوسرا اصول والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا مطلب قرآن کریم نے یہاں 5 حقوق ذکر کیے ہیں۔ جب آپ یہ 5 کام کرنے لگ جائیں تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ والدین کا حق ادا کرنے والے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، والدین کا کہنا آدمی مان لیتا ہے، لیکن اس ماننے میں جب ابا نے کہا کہ بیٹا پانی لاؤ، ابا نے کہا بیٹا فلاں کام کر دو، سننے کے ساتھ آپ کے چہرے کے ایکسپریشنز اور آپ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن حکم کو سننے کے بعد آپ کے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ خوشی خوشی قبول نہیں کر رہے ہیں، یا آپ نے چہرے سے تو کچھ بھی ظاہر نہیں کیا، صرف زبان پر آیا ہلکی سی آواز نکلی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اوں یا اف یا اس جیسے معمولی اشارے جو آپ کی ناگواری کو ظاہر کرے، اپنے والدین کے سامنے ہرگز مت کرو۔ جب یہ نہیں کر سکتے، معمولی سا اف نہیں کہہ سکتے، ولا تنہرہما، سرے سے جھڑک دینا، بدتمیزی سے ان سے بات کرنا، یہ تو کسی بھی طرح جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوسرا حق یہ کہ ان سے بدتمیزی سے بات نہ کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کو ایسی بات کہو جس سے لگے کہ تم ان کو عزت دے رہے ہو، ایسی بات کہنی ہے۔ پہلا کام تو بات کہنی ہے، والدین سے بات کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کمائی میں، آپ اپنے کاروبار میں، آپ اپنے بیوی بچوں میں، اپنے روزگار میں ایسے ڈھنگ سے مشغول ہو جائیں کہ والدین کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔
آپ کے اوقات میں کم سے کم 5 منٹ روزانہ ہو جو آپ اپنے والدین کے پاس میں بیٹھا کریں. بات کرنے کا حوصلہ ہے بات کریں، حوصلہ نہیں ہے تو خاموش بیٹھ جائیں، جا کے ان کو ایسا موقع دیں کہ وہ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. آپ والدین کے لیے خرچے کا انتظام کرتے ہیں، آپ والدین کے علاج معالجے کا انتظام کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں. آپ کے وہ خرچے اور آپ کے علاج اور معالجے جتنا کام کرتے ہیں، آپ کا 5-10 منٹ جا کر وہاں بیٹھ جانا اس سے زیادہ کار آمد ثابت ہوتا ہے. آپ کے وہاں جانے سے ان کو جو خوشی اور جو سکون ملتا ہے وہ اس علاج سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ بات کریں، ان کو وقت دیں، اور ایسے وقت دیں کہ اس وقت میں آپ اور آپ کے والدین ہو، نہ آپ کے بیوی، نہ آپ کے بچے، نہ کوئی دوسرا ایسا شخص جو آپ کو اور ان کو ایسا لگے کہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے. والدین کو ایسا حق دینا، اتنا وقت دینا، ایسے ڈھنگ سے باتیں کرنا ان کا ایک حق ہے. پھر ان باتوں کے اندر لہجہ ایسا ہو لگے کہ تم بیٹے ہو وہ باپ ہیں، ایسا نہ ہو کہ بات کرتے ہی لگے کہ اب آپ باپ بن چکے ہیں. تو 3 حق یہ ہوئے، اور چوتھا حق یہ ہے ان کے سامنے شفقت سے نرمی کا پہلو جھکا کر کے رکھو. ایسے رہو کہ کبھی بھی انہیں لگے مجھے اپنے بیٹے کو یہ کام بتانا ہے تو انہیں سوچنا نہ پڑے کہ میرا بیٹا فلاں کام میں مشغول ہوگا، میرا بیٹا ایسے ڈسٹرب تو نہیں ہو جائے گا. وہ آپ کے والدین ہیں، انہیں بھروسہ ہونا چاہیے میں نے اب کہا ہے تو اب کرے گا. چنانچہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں جو میرے اوپر سب سے پہلا حق ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے محمد، میں اسی وقت اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہوں، پہلے ماں کی اطاعت کروں، فرمانبرداری کروں، پھر جا کر اپنی نماز پڑھوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، دوران درس ماں کی آواز آتی ہے تو یہاں بیٹھا ہے، مرغیوں کو دانا کون ڈالے گا؟ وہی سبق موقوف کرتے ہیں اور جا کر کے دانا ڈال کر کے آتے ہیں. واپس آ کر کے شاگرد حیران ہیں، حضرت یہ کام ہم میں سے کسی کو کہہ دیتے کوئی کر دیتا. سبق جیسے اہم ترین کام کو چھوڑ کر آپ اس معمولی سے کام کے لیے گئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے نہ مرغیوں کی پرواہ ہے نہ ان کے دانوں کی پرواہ ہے، مجھے اگر پرواہ ہے تو اس بات کی میں جو کچھ احادیث یہاں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں تک جو دین کی باتیں پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور میں نے موقع پر ماں کی بات نہ مانی تو پھر اللہ ناراض ہو گیا تو میرے اس محنت کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے والدین کو یہ حوصلہ اور بھروسہ آپ پر ہونا چاہیے کہ جس وقت میں مناسب سمجھوں گا انہیں بلا لوں گا، انہیں بات کرنے کے لیے کہہ دوں گا، فلاں کام ان کو بتا دوں گا. تو ان کے ساتھ میں اپنا رویہ اتنا نرم رکھیں. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اے اللہ ان پر رحم فرما. یہ باقاعدہ حق ہے. آپ نے ان سے بدتمیزی سے بات نہیں کی، آپ نے ان کی باتوں پر ہلکی سی ناگواری بھی ظاہر نہیں کی، آپ نے ان سے بات کرنے میں ان کی عزت باقی رکھی، ان کی عزت ظاہر کی. آپ نے اپنا رویہ ان کے ساتھ میں اتنا نرم رکھا کہ انہیں لگا کہ آپ ان کے بیٹے ہیں. یہ چاروں حقوق ادا کرنے کے بعد اگر آپ ان کے لیے دعائیں نہیں کر رہے ہیں تو ابھی بھی آپ ان کے لیے حق میں کمی کرنے والے ہیں. اس لیے دعا کریں. اور مزے کی بات آپ دیکھیں قرآن کے انداز کو، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا. کوئی بھی والدین اپنی اولاد پر رحمت اور شفقت کا معاملہ بڑھاپے تک کرتے ہیں، لیکن جو رحمت اور جو محبت اور جو شفقت ہمدردی بچپن میں ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی. تو اے اللہ اس درجے کی ہمدردی تو میرے والدین کے ساتھ میں فرما. جب یہ 5 حقوق آپ نے ادا کیے، پھر 5 حقوق وہ ہیں جو والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہیں، انہیں کوئی شخص ادا کر دے، ٹوٹل 10 حقوق ادا کرے تو اب کہا جائے گا کہ یہ شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے. پہلا حق، والدین کے انتقال پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. مغفرت ہو گئی، برابر سرابر معاملہ ہو گیا، تو اب دعا کرے بلندی درجات کی، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. جب یہ دونوں کام ہو گئے، اب آپ کو دیکھنا ہے ان کے ذمے کسی کے کوئی حق تو نہیں ہے، کسی کا مال، کسی کا قرض ان کے ذمے تھا، یا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی اس کا فدیہ بچا ہے، انہوں نے کچھ روزے نہیں رکھے تھے اس کا فدیہ بچا ہے. یہ سارے مالی حقوق ادا کر دینا یہ بھی والدین کا حق ہے. اسی طریقے سے آپ کے وہ رشتہ دار جو صرف والدین کے واسطے سے رشتہ دار ہے،
آپ کے ذاتی طور پر رشتہ داری، آپ کے اولاد کی نسبت سے رشتہ داریاں، بیوی کی طرف سے رشتہ داریاں، ان کو آپ نبھاتے ہیں، لیکن والدین کے جانے کے بعد جن لوگوں سے رشتہ داری ماں کے واسطے سے تھی، باپ کے واسطے سے تھی، ان لوگوں کی رشتہ داری کو نبھانا، اور والدین کے جو دوست تھے، اٹھنے بیٹھنے والے تھے ان کے ساتھ میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جب یہ 10 حقوق آپ نے ادا کر دیے ہیں، اب آپ سمجھیں کہ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا حشر والدین کے فرم بردار اولاد اور ان کے بچوں میں اور ان انسانوں میں ہوگا جنہوں نے والدین کے حقوق ادا کیے ہوں گے۔ الغرض، پہلا حکم، پہلا اصول توحید، دوسرا اصول والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، تیسرا اصول وآت ذی القربى حقا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، مسکین اور ابن السبیل کو، مسافروں کو ان کے حق دینا، اور فضول خرچی نہ کرنا۔ رشتہ داروں کے حقوق ان کے واجبی حقوق کے علاوہ، مثلا زکوٰۃ آپ دینا چاہ رہے ہو، صدقات آپ دینا چاہ رہے ہو، اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو اپنی روزی روٹی کا انتظام نہیں کر سکتا اور ہے تو آپ کے لیے دور کا رشتہ دار، لیکن اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہے، سب سے قریبی آپ ہی بنتے ہیں، آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کے خرچوں کا انتظام کریں۔ اس طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نبھائیں، فضول خرچی نہ کریں۔ فضول خرچی ایک شکل یہ ہے کہ آپ جہاں خرچ ہونے والے ہیں 10، وہاں آپ کر رہے ہیں 20، تو ان میں اوپر کے جو 10 ہیں وہ اسراف کے اندر جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ حرام کام میں پیسہ اڑاتے ہیں، یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسی فضول خرچی کرنے والے شیطان کے راستے پر ہیں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، کوئی فقیر آئے، آپ دینا نہیں چاہ رہے ہو کسی وجہ سے، نرمی کے ساتھ واپس کریں، جھڑکنا نہیں ہے۔ کوئی آپ کے پاس سوالی بن کر کے آئے تو دینے میں اعتدال رکھیں، اس کی ضرورت پوری ہو جائے یا آپ اپنے حیثیت کے مطابق جو ضرورت پوری کر سکتے ہیں وہ کر دیں، ایک دم سے سب کچھ نہ لٹا دیں۔ اگر آپ کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ حضرت ابو بکر کے جیسا ہو، سب کچھ لٹا دیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنے خرچوں کا بھی خیال رکھا کریں، ایسا نہ ہو کہ آج دے دیں اور کل خود بھکاری بن کر کے بیٹھ جائیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ آج آپ قتل کریں گے، حکومت آپ کو پکڑے گی، تو آج اس کی دوسری شکل موجود ہے کہ اولاد ہونے ہی نہیں دیں گے، اتنے بچے ہو جائیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے، تمہیں بھی روزی دیں گے۔ زنا کو اپنے معاشرے میں پھیلنے نہ دیں، خود بھی زنا نہیں کرنا ہے، اور ایسی تدبیریں، ایسے انتظام کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوششیں ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر زنا کاری نہیں ہوگی، کہیں اور منہ کالا کرنا ہے کسی کو کہیں اور جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، یتیم کا مال نہ کھائیں۔ آپ ابا کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی سب کچھ ہڑپ کر کے بیٹھ گیا ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھائیوں نے قبضہ جما لیا، بچے محروم ہو گئے ہیں، یا بھائیوں نے سب نے مل کر کے رکھ لیا، اپنی بہن جو اپنے باپ کے میراث میں برابر کی شریک تھی اس کا حق کھا لیا، تو یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد کرے اس کو نبھائیں۔ جو شخص زبان کا پکا ہوتا ہے، کاروبار میں اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، لوگوں کے حقوق دیں، پورے پورے دیں، مالی حقوق دیں، وقت آپ نے دے رکھا ہے کہ اتنا وقت میں آپ کے یہاں کام کروں گا، وہ وقت پورا دیں، اس کے اندر کٹوتی نہ کریں، لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑیں، اس میں یہ کمی ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر سکوں اس لیے آپ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اللہ آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص کسی کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آپ زمین کے اندر اکڑ کر نہ چلا کریں، اپنی بڑائی، اپنی طاقت کا اظہار نہ کیا کریں، تواضع، عاجزی، انکساری کے ساتھ آپ کی چال ہو۔ یہ 14 حقوق ہیں جن کو ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے، حکمت کی باتیں جو اللہ نے ہمارے اوپر اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائی ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان حقوق کی ہمیں رعایت کرنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس صورت کے اندر بنیادی طور پر جو مضمون ہے وہ ایک ہے، اور بہت سی باتیں ہیں وہ انشاءاللہ
تفصیل کے ساتھ جب ہم تفسیر کریں گے وہاں آئیں گی۔ اگلی صورت ہے سورۃ الکہف۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، دوسرا ان 2 آدمیوں کا واقعہ جن کے پاس باغ تھا، اور تیسرا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ یہ چاروں واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز اس کے بعد میں ہے۔ آپ کی جان داؤں پر لگ سکتی ہے، مال داؤں پر لگ سکتا ہے، عہدہ داؤں پر لگ سکتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے وہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو کسی بھی حالت میں آپ مشکل میں نہیں ڈال سکتے، آزمائش میں نہیں ڈال سکتے۔ ان چاروں واقعات کا حاصل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنے ایمان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔